یہ بڑا عجیب تصور ہے کہ بعض اوقات انسان ماہ مبارک رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے، عمر کی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں روزے کی سعادت سے محروم ہو گیا، جبکہ ماہ مبارک کچھ اور ہدف لے کر ہے، صرف جسم کے روزے کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، روایتوں میں تذکرہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن صرف بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور ان کو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب نہیں ہوتی۔ بالکل ابتدا میں ہی شاید کوئی ایسی بات کہنا اتنا اچھا نہ ہو، لیکن بہرحال ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ماہ مبارک رمضان میں، کچھ کھا رہا تھا، تو کوئی دو نزدیک آئے، کوئی جوان نزدیک آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا سا ہے، کھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم روزے سے نہیں ہو؟ تو اس کا مذاق سا اڑایا، تو اس نے کہا کہ پیٹ کے اور منہ کے روزے سے نہیں ہوں، باقی سارے روزوں سے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے جسم کا روزہ نہیں رکھ سکا ہے، آپ کا تو رکھ سکتا ہے، زبان کا تو رکھ سکتا ہے۔ تو بہت اچھا ہے کہ انسان کی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اورینٹیشن کلیئر ہو کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے یہ کیوں ہے، کس لیے ہے۔ اس پہ چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آرائز کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ تقریباً نصف ماہ مبارک رمضان گزار چکے ہیں اس سال کا، تقریباً نصف ہی باقی۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان کسی پروجیکٹ میں بھی اگر کچھ وقت گزار لے تو اس کو ریویو کر لے، تاکہ باقی وقت میں اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے ان 14 دنوں میں کیا حاصل ہونا تھا، کیا ہونا تھا؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف جسم کا وزن گرنا تھا تو وہ تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ نہیں گرتا ہے، وہ تو شاید بڑھ ہی جاتا ہے، جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا۔ تو جسم کا وزن تو وہ تو نہیں گرنا تھا، اور گر گیا تو ہو جائے، کچھ اور ہونا تھا۔ وہ جو ہونا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا تھا، اب باقی دنوں میں کیا گارنٹی ہے کہ خود سے ہو جائے گا؟ جب پہلے خود سے نہیں ہوا تو اب کیسے خود سے ہو جائے گا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نصف کے اوپر پہنچنے پر کہ انسان ایک ریویو کر لے۔ اب اس ریویو میں کن، جس کو آپ لوگ پیرامیٹرز کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر غور کرے، تو چند چیزوں کے اوپر غور کر سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے نظام میں، اس کے دین میں جتنی بھی چیزیں واجبات ہیں، حتیٰ مستحبات، حتیٰ مباح، لیکن واجب تو خاص کر، وہ خدا کے پورے جو ہدف ہے، اوور آل جو آبجیکٹو ہے، اس طرف ہی بڑھانے کے لیے ہے۔ کوئی چیز بکھری بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو مثال کے طور پر آپ جب اس امام بارگاہ میں تشریف لائیں یا اس سینٹر میں تشریف لائیں ہیں، تو یہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی زیادہ کنیکشن نہیں ہوگا، لیکن آبجیکٹو میں سب کنیکٹڈ ہوں گے، ورنہ تو پھر وہ کیوس ہوگا، تو افراتفری ہے پھر۔ تو مثال کے طور پر آپ نے جوتے کہاں اتارنے ہیں، یہ بھی آبجیکٹو ہی طے کر رہا ہے کہ آپ پہ کہاں اتارنے ہیں۔ تو کیوں یہاں پہ نہیں اتار رہے؟ کیونکہ یہ جگہ مسجد امام بارگاہ ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ مین ہال میں جوتے نہیں لائے جائیں گے۔ تو چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جوتے کہاں اتارے جائیں گے، وہ بھی آبجیکٹو ہی طے کرے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ جب گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں معذرت کے ساتھ مثلا واش رومز کتنے ہوں گے اور کہاں ہوں گے، تو آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے ڈیٹیلز کو۔ اب دین اسلام کے اندر ایک اوور آل آبجیکٹو ہے، اور اس کے بعد اس دین کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ ان ڈیٹیلز میں کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جس کو خدا نے اصول دین کہا ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جن کو فروع دین کہا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جتنے اصول دین ہیں
اور یہ جتنے فروع دین ہیں یہ آبجیکٹو کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. بعض چیزیں جو انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گی، لیکن یہ اصول و فروع دین یہ تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کرے یا نہ کرے، شاید ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہ ہو لیکن انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوگا. لیکن نماز پڑھے یا نہیں پڑھے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، ورنہ اس کے اوپر اتنی پنشمنٹ نہ ہوتی کہ جو یہ نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اس کا مطلب اس کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. اچھا، اب میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، روزہ بظاہر ایک فزیکل فینومینا ہے، اور فزیکل فینومینا ہونے کے ناطے اس کی لمٹ یہ دنیا ہے. کیا آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی روزہ مثلا برزخ میں رکھ رہا ہوگا روزہ؟ یہ نہیں ہو رہا ہوگا. بظاہر یہ فزیکل فینومینا ہے، اس کی لمٹ یہ دنیا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیاؤں کے اوپر ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو آپ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر کچھ دیر بھوکے رہیں گے، کچھ دیر پیاسے رہیں گے، لیکن اس بھوک اور پیاس کا اثر آپ کو برزخ میں، محشر میں، پل صراط ہر جگہ پہ ملنا ہے. ماشاءاللہ. یہ کنیکشن کہاں ہے؟ اب اس کا کنیکشن بہت آسان، ایک ہی جملہ، وہ یہ کہ کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہے؟ بس یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب میں ایک روایت احتیاطاً، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان تھوڑا سا احتیاط کرے، اہل بیت سے کوئی چیز نسبت دینے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے. اوور آل مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال نے پل صراط کو ان لوگوں کے لیے بہت وسیع کیا ہے، یا پل صراط کی آگ کو ان لوگوں کے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے جنہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا. تو پل صراط کے نیچے ایک آگ ہے. اب جب سمبولزم ہے یہ، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے ایک پل صراط ہے جس کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے، اور اس پل صراط کے نیچے ایک آگ ہے جو وحشتناک آگ ہے. یہ آگ ان لوگوں کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہے جنہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا. صحیح. اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ، جن چیزوں پر روزہ نافذ ہونا ہے ان میں سے ایک زبان ہے، اور اس نفاذ میں ایک چیز جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ یہ کہ یہ آپے سے باہر نہ ہو. اب سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ پل صراط سے کیسے کنیکٹڈ ہے. ہاں، اب اگر کسی نے ان ڈیٹیلز پہ توجہ نہیں دی ماہ مبارک رمضان میں، اس کا مطلب ہے اس کا روزہ کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا، اس کا روزہ یہیں پہ کچھ گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے لیے ہوگا. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو 14 دن تقریباً گزر چکے ان میں ہمارا روزہ کہاں تک کنیکٹڈ تھا. تو باقی 15 سے بھی امید کروں کہ کچھ کنیکشن مل جائے گا، لیکن اگر ان 14 دنوں میں یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے کنیکٹڈ تھا تو پھر اس کا مطلب یہ آگے بھی کچھ کارنامہ نہیں ہونے والا اگر یہ خود سے چھوڑ دیا گیا. تو اب ایک دو اسٹیجز ہمارے پاس آنے چاہیے آج کے جیسے دن میں، اور اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے. ایک تو ریویو، وہ یہ کہ بھئی، اور ایک ریئلسٹک ریویو. ایک تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں سب اچھا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ آفیسرز کے بارے میں مشہور ہے ایوری تھنگ از اوکے. تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ سب صحیح تھا، اللہ کا شکر الحمدللہ. تو پہلا تو یہ نہیں کریں، ایک ریئلسٹک ریویو ہو جائے کہ بھئی ان 14 دنوں کے اندر میری اچیومنٹس کیا تھیں اور میں نے اس میں کیا حاصل کیا. دوسری بات یہ کہ چلیے اچیومنٹ تھیں الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، کیا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اگر امپروو کرنے کا ارادہ ہے، اب کس کے اوپر کام کرنا ہے؟ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس پہ کام نہیں کرنا ہے کہ آپ نے روزہ پہلے 14 گھنٹے کا رکھتے تھے اب 15 کا کریں گے. وہ اپنے ٹائم پہ ہی رہے گا، وہ آپ رکھنا بھی چاہیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے. آپ سحری کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے اور افطار کو بھی نہیں کر پائیں گے. تو کیا کر سکیں گے؟ ہاں، یہ کر سکیں گے کہ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں بنیادی طور پہ کوئی بہت بڑا گناہ بھی ماہ مبارک رمضان میں شاید نہیں کر رہا ہوں گا، شاید نہیں کر رہا ہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ امپروومنٹ کہاں لانی ہے؟ جو مجھے اندازہ ہوا امپروومنٹ شاید 70-80% ذہن کے اندر ہوتی ہے، باہر نظر نہیں آتی، ذہن کے اندر ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر بہت بڑی خاصیت وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پس خدا پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے.
یہ توکل جسم کے کس عضو سے ہوتا ہے؟ جسم سے نہیں ہوتا، یہ فکر سے ہوتا ہے۔